محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی جیب کے آخری 100 روپے سڑک پر روتے ہوئے ایک بھوکے بچے کو دے دیے اور خود فاقے سے سو گیا۔ اگلی صبح مجھے ایک ایسی کمپنی سے کال آئی جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ فون کرنے والے مینیجر نے روتے ہوئے کہا کہ جلدی آفس آ جاؤ۔ میں بھاگتا ہوا آفس گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سی او ای نے اٹھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور کرسی کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی میں سجدے میں گر گیا کیونکہ وہ تو جی اماں جان، میں کوشش کروں گا، رات تک کچھ پیسے لے آؤں، گھر میں راشن ڈال دوں گا۔ میری بات سن کر میری ماں نے سخت نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور نہایت غصے بھرے لہجے میں بولی، تمہاری اوقات ہے گھر میں راشن ڈالنے کی؟ جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہاری حیثیت ہے اس حساب سے بات کیا کرو۔ امی کی باتوں نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میں کچھ بھی کہے بغیر جھکے کندھوں کے ساتھ گھر سے باہر آ گیا تھا۔ میری اس بات سے کئی نوجوان اتفاق کریں گے۔ جب ایک گھر میں 3 بھائی کما رہے ہوں، 2 کی تنخواہ بہت زیادہ ہو اور تیسرا بے روزگار ہو یا اس کی تنخواہ کم ہو، اس کو اسی طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا مین روڈ پر آ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنا آپ اس روڈ کے درمیان جھونک دوں، خود کو سپرد خاک کر دوں، لیکن مجھے معلوم تھا خودکشی حرام ہے۔ اللہ رب العزت خودکشی کرنے والوں کو جہنم رسید کرے گا۔ میں خاموشی سے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا اور گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ کئی دنوں سے امی نے مجھ پر دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ اب تم مہینے کے 15,000 نہیں بلکہ 25,000 دو گے۔ میں ان کے اس اچانک فیصلے پر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ میں اچانک 10,000 کیسے دے سکتا ہوں، کیونکہ میری تنخواہ صرف 20,000 روپے تھی۔ 5,000 میں مہینے کے صرف رکھتا تھا تاکہ گاڑی کا پیٹرول، دوپہر کا کھانا باہر کھا سکوں، مگر اب امی کے اس فیصلے نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ تمہارے دونوں بھائی بہت اچھی تنخواہ دے رہے ہیں، میں 50,000 انہی کی بدولت ہمارے دن بدل گئے، لیکن اب تمہارے بھائی شکایت کرنے لگے ہیں، چھوٹا بالکل پیسے نہیں دیتا ہے۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو راشن تمہاری ذمہ داری ہے، اور مہینے بھر کا راشن 25,000 کا تھا۔ مجھے میری ماں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، مگر وہ ہمیشہ ہی مجھے دھتکار دیا کرتی تھی۔ ان کو دونوں بیٹے عزیز تھے، میری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں ان کے لیے کتنا بھی کر لیتا، میری اوقات ان کے سامنے زیرو تھی، کیونکہ میں اتنا کما نہیں پاتا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ زیادہ سوچنا بھی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ فی الحال میں نے فیکٹری جانے پر ہی خود کو رضامند کیا تھا، کیونکہ یہی ایک بہتر فیصلہ تھا۔ میں یہاں بیٹھ کر خود کو پریشان کرتا، یہ سوائے بیوقوفی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ سیٹھ صاحب سے بات کروں گا، کیا پتہ مسئلے کا حل نکل آئے۔ یہی سوچ کر میں واپس گھر آیا تھا، اپنی بائک سٹارٹ کی تھی اور سیدھا فیکٹری کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں فیکٹری پہنچ گیا تھا، گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی تھی اور سیدھا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ عموماً دوپہر کے بریک کے وقت سب کو 2 بجے فیکٹری واپس آنا ہوتا ہے، مگر آج امی کے ساتھ بحث ہونے کے باعث مجھے 3 بج گئے تھے۔ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتا جب ریسیپشن پر بیٹھے کاشف نے مجھے آواز دی تھی، ٹھہرو، اندر نہیں جا سکتے تم۔ اس کی آواز پر میرے قدم تھم گئے تھے۔ میں اس کی طرف مڑا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ یہ تمہارے باپ کی فیکٹری ہے، جب تمہارا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر آ جاتے ہو، اور جب تمہارا دل بھر جاتا ہے چلے جاتے ہو، اصول نہیں معلوم فیکٹری کے؟ اس کی بات سن کر میں بولا، کون سا یہ انٹرنیشنل فیکٹری ہے، ایک لوکل فیکٹری ہے۔ اگر ورکر لیٹ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بجائے اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ لیٹ کیوں ہوا ہے۔
وہ بولا تمہارے پاس ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہوتا ہے، میرے سامنے بلا وجہ کی دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اوپر سے آرڈر ہیں، 2 بجے کے بعد جو بھی شخص آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا اور اس کی آدھے دن کی تنخواہ بھی کاٹی جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں بولا میرا مال مشین میں لگا ہوا ہے، اس طرح میں لوٹ کر نہیں جا سکتا، کپڑے کو نقصان ہوگا، آپ بات کر لو، میں اپنا مسئلہ بتا دیتا ہوں، ویسے بھی مجھے سیٹھ صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا تم کیا سمجھتے ہو کسی بھی عام ورکر سے سیٹھ ملاقات کر لے گا؟ جاؤ اب یہاں سے، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل کیا اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دوں، آخر تمہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ مگر اس وقت میں اس پریشانی میں مبتلا تھا کہ میں اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی میں فیکٹری سے مکمل باہر آتا جب مجھے ٹھیکیدار نے پیچھے سے پکارا تھا، شاید وہ ایک فرشتہ بن کر آیا تھا۔ میں فوراً سے مڑا تھا، سامنے ہی وہ ماتھے پر بل ڈال کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں فوراً ان کے قریب گیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا استاد پلیز مجھے آج معافی دے دیں، اماں کے ساتھ ایک لمبی بحث ہو گئی تھی اس لیے دیر ہوئی ہے، ورنہ میں وقت پر آ جاتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولے میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ اپنی ماں سے بحث نہیں کیا کرو، مگر تم کیوں ان سے الجھتے ہو؟ کیا چاہتے ہو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں؟ میں نے سر نفی میں ہی لایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا سر آپ نہیں جانتے امی اس بات پر بحث کر رہی تھی، جتنا آپ اچھا اماں کو سمجھتے ہیں اتنی اچھی وہ ہے نہیں، ان کے دونوں بیٹوں نے جس طرح انہیں قابو میں کیا ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میری ماں مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتی، ان کا کہنا ہے کہ میں مہینے کے 25,000 روپے گھر میں دوں، حالانکہ میری تنخواہ صرف 20,000 ہے، 15,000 میں پھر بھی گھر میں دیتا ہوں، صرف 5,000 اپنے لیے رکھتا ہوں، جس میں پورا مہینہ میں اپنا خرچہ اٹھاتا ہوں۔ اب آپ خود بتائیں میں کیسے امی کو 25,000 دے سکتا ہوں؟ یہی بات سمجھانے میں اتنا وقت لگ گیا۔ میری بات سن کر وہ بولے اس کمپنی کے کچھ اصول ہیں اور اصول کی پاسداری کرنا ہر ورکر پر فرض ہے، اب اگر تم اصول نہیں نبھاؤ گے تو مجبوراً مجھے تمہارے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ میں وقت پر نیچے آ گیا، ورنہ آج تمہارا آدھا دن برباد ہو جاتا۔ اپنی ماں سے بات کرو، انہیں سمجھاؤ کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، باقی پھر اگر وہ نہیں مانتی تو اپنے لیے کوئی اور نوکری تلاش کر سکتے ہو، میری طرف سے تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر میں نے ضبط کیا تھا اور خاموشی سے سر ہلائے ان کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ریسیپشن پر بیٹھا کاشف مجھے روکنا چاہتا تھا، لیکن ٹھیکیدار کے ہونے کی وجہ سے اس نے ایسا نہیں کیا تھا اور مجبوراً مجھے بھیج دیا تھا۔ میں چپ چاپ آ کر اپنی مشین پر بیٹھ چکا تھا۔ اس فیکٹری میں چھوٹے بچوں کے کپڑے سلائی ہوتے تھے اور میں ایک بہترین کاریگر تھا۔ میں نے کئی سیمپل بھی تیار کیے تھے جنہیں میں بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا، لیکن اس کا مجھے 1 روپے کا مارجن بھی نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر میں بس اتنا اب چاہتا تھا کہ مجھے تقریباً 30,000 تک تنخواہ مل جانی چاہیے، تاکہ 25,000 میں اپنی اماں کو دے سکوں اور 5,000 میں اپنے لیے رکھ سکوں۔ لیکن اب مجھے حالات بہت ہی پیچیدہ لگ رہے تھے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کا ٹھیکیدار جس طرح سے مجھے سمجھا کر گیا تھا اس نے مجھے احساس دلا دیا تھا کہ میں یہاں سے امید لگانا بے وقوفی ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا، رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں اماں کو بول کر آیا تھا کہ میں رات کو راشن لے کر آؤں گا، لیکن مجھے تنخواہ صرف 20,000 ٹھیکیدار نے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنے قدم مین آفس کی طرف بڑھا دیے تھے۔
یہ سب کرتے ہوئے مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا، لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میں مایوس نہیں لوٹوں گا، اور کہتے ہیں نا، جب آپ کو امید اللہ سے زیادہ انسانوں سے ہو جائے تو پھر ایسی ٹھوکریں نصیب میں آتی ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ میرے نصیب میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ میں آفس کے دروازے پر دستک دی تھی، پہلی دستک پر ہی مجھے اندر سے اجازت مل گئی تھی۔ دروازہ کھلا ہے، آ جائیں۔ میں فوراً سے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی بڑی کرسی پر فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے رفیق صاحب کو سلام کیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنا مسئلہ ان کے سامنے کس طرح سے بیان کروں۔ یہ انسان میری بات سنے گا بھی یا نہیں؟ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا جب ان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ کیا ہوا؟ کیوں آئے ہو؟ اور کس ڈپارٹمنٹ کے ہو تم؟ ان کی سخت آواز پر میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا جھجکتا ہوا تعارف کروایا تھا کہ میں وہی ہوں جس نے اکثر آپ کا سیمپل بھی تیار کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، اچھا تم سلیم ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بولے، ہاں کہو کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنی تمام تر پریشانی ان کے سامنے بیان کی تھی اور ان سے پیسے بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ مجھے جواب دینے کی بجائے انہوں نے ایک لمحے میں اسی لمحے انٹرکام اٹھایا تھا اور ٹھیکیدار کو فون کیا تھا۔ پہلی بیل پر ہی اس نے کار ریسیو کی تھی۔ وہ فوراً سے بولے، آفس میں آؤ، تم ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے اب ٹینشن ہونے لگی تھی، کیا یہ لوگ میری مدد کریں گے یا نہیں؟ کئی طرح کے خیالات میرے دل و دماغ میں رچ بس رہے تھے، گردش کر رہے تھے۔ ابھی میں نے سوچوں میں گرفتار تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ٹھیکیدار اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل کو ایک لمحے کے لیے کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا، مگر میں اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ سیٹھ ٹھیکیدار کے آتے ہی انہیں دیکھتے ہوئے بولا، یہ تمہارے ڈپارٹمنٹ کا آدمی آفس میں کیا کام کر رہا ہے؟ یہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے آیا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اگر ورکر میرے پاس پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے آئیں گے تو پھر تمہارا کیا کام؟ ایسا کرتا ہوں تمہیں جاب سے نکال دیتا ہوں اور پھر تمہاری جگہ کسی اور کو رکھ لیتا ہوں، یا پھر میں ہی کھڑا ہو جاتا ہوں، کیونکہ جتنا خواہ تم نے مجھے کروایا ہے آج سے پہلے کبھی کسی اور ٹھیکیدار نے نہیں کروایا۔ ان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک اس آدمی کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اب اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ ٹھیکیدار نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا تھا اور پھر اشارے سے باہر جانے کا حکم دیا۔ ان کے حکم پر میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا اور فوراً سے باہر آ گیا تھا، اور چند لمحے کے بعد وہ بھی فوراً سے باہر آ گئے۔ چہرہ سخت ہو رہا تھا، ماتھے پر پسینہ ہی پسینہ جگمگا رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آئے اور مجھے باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے بولے، تم جیسے بے عقل ورکر کو میں اس فیکٹری میں نہیں رکھ سکتا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ یہاں کام کرنے کے کچھ اصول ہیں، ہر شخص کو اس اصول کی پاسداری کرنی ہی ہے، مگر تمہیں لگا کہ میں کوئی فضول بات کر رہا ہوں۔ اب میں تمہیں اس بات کا نتیجہ دیتا ہوں۔ سیٹھ نے بولا ہے تمہیں جاب سے نکال دوں۔ تمہارے ساتھ جو بھی پریشانی ہے یہ تمہارا سر درد ہے، ہمارا نہیں۔ تم نے سیٹھ کے کمرے میں جا کر جو بکواس کی ہے اس کی سزا تمہیں کام چھوڑنے میں مل گئی ہے۔ تم نے سیٹھ پر جا کر احسان جتایا کہ تم ان کے لیے کام کرتے اور ان کے لیے تم نے سیمپل بنایا ہے، اور اسی ایک غلطی کی بنیاد پر تمہاری نوکری نہیں رہی۔ میں اس کو بے یقین نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے پاس اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، میں ابھی پورا کاریگر نہیں بنا ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے ابھی پوری طرح نہیں آتی، دوسری فیکٹری والے مجھے کام نہیں دیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی پیمنٹ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کروں گا۔
جبکہ ٹھیکیدار مجھے دیکھتے ہوئے بولا بہتر ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ سیٹ اس وقت غصے میں ہے، اگر ان کا دماغ گھوم گیا وہ اپنے قریبی لوگوں کو تمہارا نام دے دیں گے اور پھر تمہیں کہیں بھی کسی بھی جگہ نوکری نہیں ملے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ تم نے اس فیکٹری کے لیے بہت کچھ کیا ہے، مگر یہ امیر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس نے میرے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا اور اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس وقت میری جیب میں 20,000 روپے تھے، لیکن صرف اس ایک مہینے کے لیے۔ اگلے مہینے میں کیا کروں گا، یہ سوچ کر ہی میری جان نکل گئی تھی۔ فی الحال میں فیکٹری سے باہر آ گیا تھا۔ مجھے افسوس بہت ہو رہا تھا کہ میں نے آفس میں جا کر بات کیوں کی۔ جب میں نے ٹھیکیدار سے بات کر لی تھی اور اس نے مجھے انکار کر دیا تھا تو مجھے گریز کرنا چاہیے تھا۔ چلتے چلتے میں مین روڈ پر آ گیا تھا۔ میں اس حد تک اپنی سوچوں میں غرق تھا، گم تھا، کہ اچانک ہی ایک آدمی نے اپنی بائک مجھ سے 2 قدم پیچھے روکی تھی۔ اگر وہ وقت پر بریک نہیں لگاتا تو آج مجھے وہ بھی نقصان ہو سکتا تھا جس کی میں نے ہرگز امید نہیں کی تھی۔ وہ آدمی مجھے گالیاں دیتے ہوئے بولا، اندھا ہے، نظر نہیں آتا، بے وقوف انسان، تیری وجہ سے میں جیل جاتا۔ سائڈ پر ہو کر چل، یہ تیرے باپ کا روڈ نہیں ہے۔ میں اسے بہت کچھ کہہ سکتا تھا، اس کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا تھا، لیکن میں اس وقت اتنا بے بس تھا کہ میں سوائے خاموش رہنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ میں اس بات کو بھول بیٹھا تھا کہ پارکنگ میں میری اپنی بائک کھڑی ہے۔ میں ٹینشن میں بس چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر چلے جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ بائک تو میں پیچھے ہی چھوڑ آیا ہوں۔ مجبوراً میں نے ایک بار پھر اس کی جانب قدم بڑھائے تھے جہاں شاید ہی اب میں جاتا۔ بائک لی تھی اور گھر واپس آ گیا تھا۔ میری سوچ کے مطابق اماں ابھی تک جاگی ہوئی تھی۔ آج میری سیلری کا دن تھا، وہ کسی قیمت پر بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں نے ان کی چپ چاپ ہتھیلی پر 15,000 رکھ دی۔ انہوں نے پیسے اٹھا کر میرے منہ پر دے مارے اور مجھے کوستے ہوئے بولی، خدا تمہیں غرق کرے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب تم پیدا ہوئے تھے تو اسی وقت تمہیں مار دینا چاہیے تھا۔ تم جیسے ناسور کو میں نے اپنے گھر میں جگہ دے کر ایک بہت بڑی غلطی سر انجام دی ہے۔ اپنے بھائیوں سے سیکھو، 50,000 تنخواہ اپنی ماں کی ہتھیلی پر رکھتے ہیں، اس کے باوجود اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھ رہے ہیں، اور ایک تم ہو، نہ تمہاری شادی ہو رہی ہے اور نہ تمہاری تنخواہ ہے۔ تم نے صرف اور صرف ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ میں یہ پیسے نہیں لوں گی، لے کر جاؤ یہاں سے۔ ان کی باتیں مجھے بہت بری لگی تھیں، جس طرح انہوں نے میری حلال روزی کو زمین پر بکھیرا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور ان کو دوبارہ اپنی شکل میں نہیں دکھا رہی تھی، لیکن میں اس وقت اتنا بے بس تھا کہ اسے کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ نہ میرے پاس رہنے کی جگہ تھی اور نہ ہی پیسہ کہ میں اپنی ماں کو ایکشن دکھا کر چلا جاتا۔ میں نے خاموشی سے پیسے اٹھائے تھے اور ان کے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے۔ بولا، ماں میں جانتا ہوں یہ ویسے کم ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میری نوکری چلی گئی ہے آپ کی وجہ سے، کیونکہ میں نے پیسے زیادہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اب مجھے 15 دن چاہیے ایک نئی نوکری تلاش کرنے کے لیے۔ آپ کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے فوراً سے وہ پیسے لے لیے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تمہیں علم ہے تم بول کیا رہی ہو؟ جبکہ میں سر جھکا کر بولا تھا، میں جانتا ہوں آپ غصہ ہیں، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا تھا اور میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ ایک ایسا انسان جس کے پاس نہ پیسہ ہو، نہ دولت ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں وہ پرسکون ہو کر رہ سکے۔ اس کے باوجود اگر اس کی نوکری چلی جائے تو وہ وہی جانتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ کوئی رات میرے جاگتے ہوئے گزر گئی تھی، ایک لمحے کے لیے مجھے نیند نہیں آئی تھی۔
اس حد تک مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ میں لفظوں میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میری آنکھ لگی ہوئی تھی، صبح کے 9 بج رہے تھے، جب اچانک میرے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں جو گہری نیند سو رہا تھا، گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ باہر سے بڑے بھائی کی آوازیں آ رہی تھیں، نکٹو، کام چور، باہر آؤ، سب پتہ ہے، میں تمہاری اپنی ہی کارستانی ہے، نوکری چھوڑ کر کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں اس گھر میں پناہ دیں گے؟ تمہیں اگر آج میں نے تمہاری اپنی اصل جگہ نہیں دکھائی تو میرا نام کاشان نہیں۔ بھائی کی بات سن کر میں باہر کے حالات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ گڑبڑ ہو چکی ہے۔ امی نے یقیناً ان دونوں کو بتا دیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، سامنے بڑے بھائی صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرا کس کے بازو تھاما ہوا تھا اور مجھے باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے بولے، تم کیا سمجھتے ہو تم جیسے بے روزگار اور کام چور انسان کی اس گھر میں کوئی جگہ ہوگی؟ ان کی بات سن کر میں گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، بھائی میں نوکری تلاش کر لوں گا، پریشان نہ ہوں، میں کیا کروں، یہ سب امی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے مجھ پر پیسوں کا اتنا پریشر ڈال دیا کہ میں سیٹھ کے پاس پہنچ گیا، اور انہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہیں غصہ بھی آ جائے گا۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، بھائی پلیز مجھے گھر سے نہیں نکالیں۔ یہ گھر کسی اور کے نہیں بلکہ میرے بھائی کے نام پر تھا، اس لیے میں ان کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اور یہ بھی میری ماں کی ہی کارستانی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کا دل جیتنے کے لیے اپنی جائیداد ان کے نام کر دی تھی، اس بات سے انجان کہ کتنی جلدی انہیں بھی اس غلطی کا احساس ہونے والا ہے، سزا ملنے والی ہے۔ میرے لاکھ رونے کے باوجود انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت نہ میرے پاؤں میں چپل تھی اور نہ ہی میرے تن پر قمیض، بلکہ میں ایک بنیان میں تھا۔ میں پوری طرح سے شرمندہ ہو گیا تھا، محلے کے لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ شرمندگی کے مارے میرا بس نہیں چل رہا تھا میں یہاں سے چلا جاؤں، لیکن فی الحال اندر جانا تھا، جہاں کیونکہ مجھے چپل چاہیے تھی، قمیض چاہیے تھی، اور میرے 5,000 روپے بھی چاہیے تھے، لیکن میرے لاکھ دفعہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھولا گیا۔ البتہ اندر سے ایک آواز آئی تھی، اب اگر تم نہیں گئے تو میں پولیس بلا لوں گا اور پھر تمہیں پولیس اٹھا کر لے جائے گی، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور بھائی کی بات سن کر میں واقعی ہی گھبرا گیا تھا۔ ان کے پاس پیسہ تھا، تعلقات تھے، اور اگر واقعی پولیس آ گئی اور مجھے اٹھا کر لے گئی تو میری بیل کیسے ہوگی؟ یہی سوچ کر میں نے اپنے قدم مین روڈ کی طرف بڑھا دیے۔ میرا دل بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، نہ میرے پاس بائک کی چابی تھی اور نہ ہی پیسے، میں گزارا کیسے کروں گا؟ یہی سوچتے سوچتے میں مین روڈ پر آ گیا تھا اور اب خاموشی سے تپتی ہوئی دھوپ میں ایک طرف فٹ پاتھ پر بیٹھ چکا تھا۔ فی الحال مجھے نوکری تلاش کرنی تھی، اس سے پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں چاچو کے گھر جاؤں گا اور ان کے سامنے تمام تر مسائل بیان کروں گا۔ کم از کم میرے پیسے، میرے کپڑے، میری بائک، جو چیزیں میری ملکیت میں ہیں وہ مجھے دے دی جائیں گی، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جب تک نوکری نہیں مل جاتی میں فٹ پاتھ پر ہی سو جاؤں گا، جس طرح مرد اور حضرات سو جاتے ہیں، اور اب نوکری ایسی تلاش کروں گا جہاں مجھے رہائش مل جائے۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے بیٹھا رہا تھا، اور پھر جیسے ہی میں وہاں سے اٹھنے لگا میری نظر ایک بچے پر گئی تھی جو کونے میں بھوک اور پیاس سے بہت زیادہ مرجھایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ بے شک میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا دل بہت وسیع رکھا تھا۔ میں قریب اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، وہ دیکھنے میں کسی اچھے گھرانے سے لگ رہا تھا، اس کے کپڑے وغیرہ بھی صاف ستھرے معلوم ہوتے تھے۔ میں نے بہت نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور بولا، کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ماں باپ کہاں پر ہیں؟
میری بات سن کر اس کے منہ سے محض ایک لفظ نکلا تھا، پانی، اور میں سمجھ گیا تھا کہ اس وقت وہ بچہ اپنے ہوش میں نہیں۔ میں نے فوراً قریبی دکان کی طرف دوڑ لگائی تھی اور ان سے ایک گلاس پانی مانگ کر اس بچے کو پلا دیا تھا۔ پانی پینے کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ آواز لرز رہی تھی، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس کے چہرے کی حالت سے بھی لگایا جا سکتا تھا کہ اس وقت کہ وہ بے حد بھوک کا شکار ہے۔ میں نے فوراً اپنی شلوار کی جیب چیک کی تھی جس میں صرف 100 کا نوٹ رکھا تھا، اور وہ ایک آخری نوٹ تھا جو مجھے پورا دن مدد دے سکتا تھا۔ لیکن فی الحال اس بچے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں فوراً سے قریبی ٹھیلے سے اس کے لیے بریانی لی تھی اور اس کے پاس آ گیا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے میں نے ہی کھانا کھلایا تھا۔ کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد ہی تھوڑی سی بریانی بچ گئی تھی اور اس بچے کا پیٹ بھر چکا تھا۔ پانی وغیرہ پلا کر میں نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا، جب اس نے مجھے پیچھے سے پکارا تھا، بات سنیں، کیا آپ میری ایک مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھا تھا، آنکھوں میں سوال تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا آپ مجھے بس اسٹاپ تک پہنچا سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں فوراً سے بولا، میرے پاس یہ آخری پیسے تھے جو میں نے تمہیں دے دیے ہیں، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، مہربانی کر کے مجھے معاف کرنا۔ وہ میری بات سن کر بولا، میرے پاس کارڈ موجود ہے، بس آپ مجھے بس اسٹیشن تک پہنچا دیں، میں آپ کا ہمیشہ سے احسان مند رہوں گا۔ اس بچے کے انداز سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی پڑھا لکھا اچھے گھرانے کا بچہ ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور پیدل ہی بس اسٹیشن کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا، مجھ سے مزید چلا نہیں جائے گا، کیا آپ مجھے گود میں اٹھا سکتے ہیں؟ اس وقت میں اسے منع کر دینا چاہتا تھا کیونکہ میں خود بھی تھکا ہارا ہوا تھا، مگر وہ بچہ اتنا معصوم تھا، میں انکار نہیں کر پایا۔ اسے گود میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کرنے کے بعد میں بس اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ اپنے اس بچے کو میں نے گاڑی میں بٹھایا اور خود ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اب بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا پورا دن مجھے کس طرح سے گزارنا ہے۔ نہ میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی رہنے کی جگہ۔ دھوپ بھی اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ مزید بیٹھنا محال تھا۔ چند لمحے گزر جانے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب بہتر ہے کہ چاچو کے گھر کی طرف جایا جائے تاکہ اس مشکل سے جتنا جلدی ہو سکے میں باہر آ جاؤں۔ اگر وہ لوگ مجھے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم میرا سامان لے لیں۔ یہی سب سوچ کر میں ان کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے قدموں میں جان بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت میں اتنا بے بس تھا کہ جانا ضروری تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ان کے گھر جا پہنچا۔ اتفاق ایسا ہوا وہ گھر نہیں تھے، مگر چچے نے مجھے بہت اچھے طریقے سے اندر بلایا، صوفے پر بٹھایا تھا اور ساتھ میں چائے بھی دی تھی۔ تب مجبوراً میں نے ان سے عرضی کی تھی کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی کیونکہ میں نے آج تک کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، مگر پھر خاموشی سے ناشتہ لینے چلی گئی۔ میں ابھی چپ چاپ بیٹھا ہی تھا کہ جب ان کی سب سے چھوٹی بیٹی فائزہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شاید اسے علم نہیں تھا کہ میں آیا ہوا ہوں، اس لیے وہ دوپٹے کے بغیر کے مجھے دیکھتے ہی فوراً پردے کے پیچھے ہو گئی اور سہمی ہوئی آواز میں بولی، آپ کب آئے ہو اور اتنی خاموشی سے کیوں بیٹھے ہیں؟ جبکہ میں اس کے آنے پر جھجک کر کھڑا ہو گیا تھا، مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ میں فوراً سے بولا کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں، آپ چلے جائیں، دوپٹہ وغیرہ لے آئیں، میں کمر موڑ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں مڑ گیا تھا جبکہ وہ فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد چاچی داخل ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے
بولی کیا ہوا، خیریت تو ہے، اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ ان کی آواز سن کر میرا دل زوروں سے دھڑکا تھا، مگر میں کچھ بھی بولے بنا بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تمہارے چاچو کو فون کر دیا ہے، وہ آ رہے ہیں۔ ویسے کوئی بات ہوئی ہے؟ تمہاری ماں کا بھی صبح فون آیا تھا، لیکن تمہارے چاچو اتنے جلد بازی میں تھے کہ وہ نکل گئے۔ وہ بول رہے تھے کہ تمہارے واپس آنے پر فون کر دیں گے، اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں صرف اور صرف چاچو سے بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا جتنی اچھی یہ دنیا کے سامنے بنتی ہیں ان کا مزاج کیسا ہے، یہ ہر ایک شخص جانتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ناشتہ لے آئی تھی اور میں نے دل مار کر 2 لقمے ہی حلق میں اتارے تھے۔ ابھی میں تیسرا لقمہ بناتا، اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور چاچو اندر داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بنا کچھ بھی کہے ان کے گلے لگ گیا تھا۔ ان سے مل کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے باپ ہوں۔ بابا جان کے بعد چنتے پیار سے انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا تھا، شاید ہی میری ماں اتنی محبت دی ہو۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ سب خیریت ہے؟ تمہاری ماں کی صبح کال آ رہی تھی، کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ میں نے انہیں فوراً سے تمام تر تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا کہ کس طرح مینو پیسے بڑھانے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور ان کی وجہ سے میری نوکری چلی گئی، اور کس طرح سے انہوں نے مجھے لوگوں نے گھر سے نکال دیا۔ میری باتیں سن کر انہیں بہت غصہ آیا، بولے یہ طریقہ کار درست نہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی معافی نہیں دوں گا، تمہارا سارا سامان بھی تمہیں ملے گا اور پیسے بھی، اور اگر تم اس گھر کو چھوڑ ہی رہے ہو تو اپنا حق بھی لو۔ میں نے فوراً ان کی وہ بات بھی بتائی تھیں جو امی نے کسی کو نہیں بتائی تھی، یعنی مکان کس طرح سے انہوں نے بڑے بھائیوں کے نام کر دیا تھا۔ چاچو سر تھام کر بیٹھ گئے تھے۔ چند لمحے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارا باپ اکثر مجھ سے یہ بات کہتا تھا، مجھے لگتا ہے میں نے غلطی کی ہے، اپنی بیوی کے نام پر اس مکان کو کر کے مجھے جانا چاہیے تھا تاکہ اس مکان میں اپنے نام کر سکوں اور ایک وصیت نامہ چھوڑ کر جاؤں کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو میرے تینوں بیٹوں کو برابر کا حصہ ملے۔ یہ لوگ میرے تیسرے بیٹے کے ساتھ نا انصافی کریں گے، اور دیکھو تمہارے باپ کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ اور لیکن چاچو کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تھی، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں اپنی ہر تکلیف کو اندر ہی رکھتا تھا، چہرے سے کبھی بھی اپنی تکلیف کو ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں نے ان سے صرف اتنا ہی بولا تھا کہ آپ کسی بھی طرح میرے پیسے اور میرا سامان مجھ تک پہنچا دیں۔ وہ میری بات پر رضامند ہو گئے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ چاچو اندر چلے گئے تھے جبکہ میں باہر ہی بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لوٹ کر آئے تو میں ان کے ہاتھ میں میرے لیے ایک سوٹ کیس بھی موجود تھا اور پیسے بھی موجود تھے۔ امی نے وہ 15,000 بھی مجھے واپس لوٹا دیے تھے، یعنی چاچو نے میری ہتھیلی پر میری حق حلال کی کمائی رکھی تھی اور میرا سامان میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، تمہاری ماں نے تم سے ہر رشتہ توڑ دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، یعنی اب وہ کبھی بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جب اولادوں سے بیزار ہو جائے تو بہتر ہے کچھ وقت کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں تھا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ سب کچھ برداشت کروں۔ میں چپ چاپ سامان لے کر آگے بڑھ گیا تھا جب چاچو نے مجھے پکارا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے روکیں گے، مجھے بولیں گے تم میرے گھر چلو، اور مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ چاچی مجھے برداشت نہیں کریں گی۔ محض اسی بات کو سوچ کر میں نے ارادہ ملتوی کیا تھا اور روڈ کی طرف ہی بڑھ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کی رات یہ میں باہر گزار دوں گا، کل سے میں نوکری ڈھونڈنا شروع کر دوں گا۔
وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا، رات کی تاریکی ہر سو پھیل گئی تھی۔ میں چپ چاپ فٹ پاتھ پر غریبوں کے ہمراہ لیٹ چکا تھا۔ اس بات کا بھی خوف تھا کہیں میرے پیسے چوری نہ ہو جائیں، کہیں میرا سامان چوری نہ ہو جائیں، کیونکہ کئی چہرے مجھے اس طرح کے ہی معلوم ہو رہے تھے۔ میں اب خاموشی سے بیٹھ گیا تھا اور دن نکلنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، جیسے جیسے گھڑی آگے کو بڑھ رہی تھی میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، اور میں پہلے ہی پچھلی رات کا جاگا ہوا تھا، اب مزید ایک اور رات جاگنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں نے پھر بھی ہمت کی۔ یہ آنکھیں کھول کر بیٹھا تھا اور اللہ اللہ کر کے آسمان پر روشنی پھوٹ گئی تھی۔ میرا ارادہ اب نوکری کے لیے نکلنے کا تھا، مگر اسی لمحے میرے موبائل فون پر کال آنے لگی۔ کہنے کو میرے موبائل میں کئی نمبر سیو تھے، موجود تھے، مگر مجھے کوئی کال نہیں کرتا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ میں ایک فضول انسان ہوں، جس کے پاس نہ کوئی ہنر ہے اور نہ ہی عقل و شعور اور نہ ہی پیسہ۔ میں ایک بے روزگار اور بیکار آدمی ہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ میں خود کو بنانے کے لیے کس قدر محنت کر رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی، دوسری جانب سے ایک انجان آواز سنائی دی۔ کیا آپ خان فیکٹری کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں حیران ہوا اور فوراً بولا میں وہاں کا ورکر رہ چکا ہوں۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ دوسری جانب سے اب ایک اور آواز سنائی دی۔ میں اس کمپنی کا مالک بات کر رہا ہوں، کیا آپ ابھی اور اسی وقت کمپنی آ سکتے ہیں؟ ان کی بات سن کر میں بولا لیکن مالک نے تو مجھے کام سے نکال دیا ہے۔ سیٹھ صاحب نے مجھے وہاں آنے سے منع کیا ہے، اور کمپنی کے مالک تو وہ ہیں جنہیں میری بات سن کر کچھ دیر کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا تھا جیسے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ پھر بولا نہیں ایسا کچھ نہیں بیٹا، یقیناً آپ ظہیر صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہوں، وہ محض منظر پر رہتے ہیں، یعنی صرف ایک کردار نبھاتے ہیں، اصل مالک میں ہوں۔ کشان خان آپ آ جائیں اور مجھ سے ملاقات کریں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں فوراً سے رضامند ہو گیا تھا، یہ وہی کمپنی تھی جہاں مجھے ذلت ملی تھی اور دھکے مار کر نکالا گیا تھا، اور آج کمپنی کا سی او ای اس نے مجھے کال کی تھی۔ یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات تھی۔ میں فوراً سے کوئٹہ ہوٹل کی طرف بڑھا تھا اور ناشتہ کر کے سیدھا فیکٹری کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ایک لمبی مسافت طے کر کے رکشے کے ذریعے فیکٹری آ گیا تھا۔ جیسے ہی میں داخل ہوا، ریسیپشن پر بیٹھے کاشف نے مجھے حقیر نظروں سے دیکھا، اور اسی انداز میں ایک بار پھر اس نے مجھے ذلیل کیا تھا کہ اس وقت آ رہے، اور ویسے بھی تمہیں کام سے نکال دیا گیا ہے اور سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ اگر تم اس فیکٹری میں داخل ہوئے تو تمہیں چوکیدار کے ذریعے دھکے مار کر نکالا جائے گا۔ اب کیا چاہتے ہو، میں چوکیدار کو بلاؤں یا خود جاؤں؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک آدمی کی وہاں آواز گونجی تھی، تہذیب میں رہ کر بات کریں آپ، ریسیپشن پر آپ کو اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، اس لیے نہیں کہ آنے والے ورکر کے ساتھ آپ اس طرح کا برتاؤ کریں۔ میں نے اور کاشف نے اس آدمی کو دیکھا تھا، میں نے اس انسان کو نہیں پہچانا تھا، البتہ کاشف بہت بری طرح سے ڈر چکا تھا اور سوری کہہ کر سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے ہی وہ آدمی میرے قریب آ گیا تھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا آپ آ جائیں، آپ کا سی او ای صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا آپ کون ہیں؟ فیکٹری میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، کیا ہماری پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے؟ میری بات سن کر وہ بولے آپ سے تو دور یہاں کے مالک یعنی ظہیر صاحب سے بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، میں سی او ای ہوں، صاحب کا پرسنل مینیجر ہوں۔ خیر آپ چلیں، آپ کو تمام تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے فوراً سے تھرڈ فلور کے پہلے کمرے میں لے کر آئے تھے۔ اکثر یہاں پر اس کمرے کے حوالے سے بات چیت کی جاتی تھی کہ یہ کمرہ اکثر بند رہتا ہے،
اور کہا جاتا ہے کہ یہ ظہیر صاحب کے بڑے بھائی کا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ ظہیر صاحب کے بڑے بھائی کا نہیں، بلکہ اس کمپنی کے اصل مالک ہے۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور دیکھنے میں کافی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ میں نے جیسے ہی سلام کیا، وہ کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، آج میں نے آپ کو آپ کو اس بچے نے بلایا ہے۔ میں نے جیسے اس بچے کی طرف دیکھا، میں حیران و پریشان رہ گیا تھا، اور کال والا بھی تو بچڑا تھا جس کی میں نے مدد کی تھی۔ وہ آدمی جو کمپنی کا سی او ای تھا، مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا یہ میرا بیٹا ہے، اور اسی نے مجھے کال کے بارے میں بتایا۔ اس کی شرٹ پر ایک کیمرہ فٹ ہے، اور اس کیمرے کی مدد سے میں نے دیکھا کہ آپ نے میرے بچے کے لیے کتنی محنت کی، مدد کی۔ میرا ارادہ آپ کو تلاش کرنے کا تھا، لیکن جب میں نے مینیجر کو بتایا، اس نے سب سے پہلے ورکر کے کانوں میں یہ بات ڈالی کہ جو بھی شخص آپ کو جانتا ہے آپ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تب معلوم ہوا کہ آپ میری کمپنی کے ہی ورکر ہیں۔ آپ نے میرے بیٹے کی مدد کر کے مجھ پر وہ احسان کر دیا ہے جس کی تعریف لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی وہ انسان ہیں جو اس کمپنی کو اپنا نام دیتے ہیں۔ ظہیر صاحب اپنا نام بتاتے ہوئے میں کہتا کہ ایک بڑے عہدے پر فائز کرتا ہوں، یعنی میری ایک لوکل کمپنی ہے، مگر میں آپ کو ایک انٹرنیشنل کمپنی میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہاں کا میں آپ کو سب سے بڑا عہدہ دینا چاہتا ہوں، یعنی جو مین سیمپل ورکر ہیں ان کا سربراہ۔ اگر آپ سیمپل نہیں دیں گے تو مال آگے نہیں جایا کرے گا، سب کام رک جائیں گے، اور اس کی تنخواہ آپ کو پورے 2 لاکھ میں ملے گی۔ کیا آپ میرا یہ عہدہ قبول کریں گے؟ اور یہ سب میں آپ کی مہربانی نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں تو آپ کو بدلے میں یہ سب کچھ دے دیا ہے، بلکہ میں آپ کے لیے اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ اس کے اصل میں حقدار ہیں۔ مجھے معلوم ہوا آپ کی فیملی نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ آپ کو کمپنی کی طرف سے رہنے کے لیے فلیٹ اور ایک گاڑی بھی ملے گی۔ اگر آپ کو منظور ہے تو آپ کانٹریکٹ پر سائن کر سکتے ہیں۔ 1 سال تک آپ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ نہیں توڑ سکتے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ٹیبل کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کانٹریکٹ اٹھا کر جب میں نے پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے سائن کر دیے تھے، جبکہ سی او ای نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور مجھے مبارکباد دی تھی، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اسی لمحے سجدہ ریز ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ 3 ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ دن بدن مجھے ترقی مل رہی تھی۔ میرے پاس جو آئیڈیاز تھے وہ کمپنی کو اس حد تک فائدہ دے رہے تھے کہ میری تنخواہ 2 مہینے کے بعد ہی ان لوگوں نے بڑھا دی تھی۔ جب امی کو معلوم ہوا کہ میں اتنا کما رہا ہوں، انہوں نے مجھے واپس بلانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کہ میں اب گھر نہیں جانا چاہتا تھا جہاں میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ امی کے ساتھ اب بھائی صاحب بہت برا رویہ رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ دل میں یہ خیال آیا کہ امی کو اپنے پاس لے کر آتا ہوں، لیکن جب انہوں نے اپنے پاس بھی لے آتا ہوں، جب انہوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں کیوں ان کے ساتھ نرمی کروں؟ اگر وہ میرے پاس آئیں گی تو میرے گھر کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، مگر اب میں دوبارہ اس دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گا۔ میں تمام سننے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را انسانیت کو زندہ رکھیں، انسانیت کو مار کر اپنا آپ بڑا مت سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب اس لاٹھی برستی ہے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اپنے سے کم تر لوگوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کریں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں وہ کب اور کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں،
کسی کو علم نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔